آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صفیہ یاسمین ہادیہ کے شمارہ نومبر کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ جس کا عنوان ہے یوم اطفال، ایک جائزہ اور ہماری ذمہ داریاں، اور اس کی رائٹر ہیں تسنیم فرزانہ۔ بچے پھول جیسے ہوتے ہیں، اس قول کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ بچے پھول کی طرح پیارے اور کسی بھی گھر یا معاشرے کی رونق ہوتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بچے ذہنی اور جسمانی طور پر حساس، نازک اور ناپختہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں والدین اور معاشرے کی طرف سے خاص خیال، پیار اور تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے قوم کا مستقبل ہے۔ بچوں کے حقوق کا تحفظ، ان کی فلاح و بہبود، بہترین تعلیم و تربیت کسی بھی قوم کا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ نے یہ دن 20 نومبر کو رائج کیا، جس کا مقصد دنیا بھر کے بچوں کو درپیش مسائل کا سدباب اور بچوں کی فلاح و بہبود میں بہتری لانا طے ہوا تاکہ بچے معاشرے کی مفید شہری بن سکیں۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بچے ہمارے معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ ہیں، جہاں وہ کھیل کود، تفریح، تعلیم اور صحت جیسے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ وہیں جبری مشقت، اغوا برائے تاوان اور جنسی تشدد جیسے قبیح و گھناؤنے معاشرتی افعال کا بھی تسلسل کے ساتھ شکار ہیں۔ بھارت کے دستور میں بچوں کے تحفظ کے لیے دفعات موجود ہیں۔ دفعہ 15 کی رو سے ریاست کو خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی سہولتیں فراہم کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ دفعہ 24 کی رو سے 14 سال سے کم عمر بچوں کو کسی بھی جوخم بھرے کام کے مقام پر ملازمت سے روک ہے۔ دفعہ 29 سی کی رو سے بچوں کے استحصال، اخلاقی اور مادی محرومی پر روک ہے۔ دفعہ 45 کی رو سے کم عمر بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم کی سہولت کی وکالت کی گئی ہے۔ 5 سالہ منصوبوں میں بچوں کی فلاح و بہبود پر توجہ دی گئی ہے۔ بہت سے ممالک بچوں کے حقوق کے حوالے سے موجود بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کیے ہوئے ہیں، مگر خاطر خواہ عمل نہیں ہوتا۔ ملکی آئین میں قوانین ہونے کے باوجود ان پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ بحیثیت مجموعی بچوں کے لیے انتہائی غیر محفوظ بن کر رہ گیا ہے۔ آئے روز بچوں پر جنسی تشدد، ہراسانی اور قتل کی خبریں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں، اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اعلیٰ حکام نے نوٹس لے لیا ہے اور جلد مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، لیکن ایک واقعے کی باز گشت کانوں سے نہیں جاتی کہ دوسرا واقعہ سر اٹھا لیتا ہے۔ بچوں پر تشدد کے کئی اقسام ہیں، جیسے گھریلو تشدد، جنسی تشدد، بچوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا، آن لائن تشدد وغیرہ۔ گھر میں بچوں پر جنسی اور دوسرے طریقے سے تشدد سوتیلے ماں باپ یا گھر میں آنے والے دوست و احباب، گھر کے ملازمین، ٹیوشن ٹیچرز کی طرف سے ہوتا ہے، گھر کے باہر اجنبیوں سے، دوست یا پڑوسیوں سے۔ بچوں پر کسی بھی طرح کا تشدد ہو تو اس کے فوری اور طویل مدتی دونوں طرح کے شدید منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دماغی نشوونما متاثر ہوتی ہے، اعصابی و مدافعتی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، بچوں میں ادراکی صلاحیت پروان نہیں چڑھتی، ذہنی صحت کے مسائل ہوتے ہیں، خود کو نقصان پہنچانے والے اقدامات میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، یا دیگر بچوں پر تشدد کرنے کا رجحان فروغ پانے کے خدشات بھی ہو سکتے ہیں۔ ملک عزیز میں بچے کل آبادی کا 1/3 سے زیادہ حصہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے مفادات کو کبھی ترجیح نہیں دی گئی۔ آئے دن ان کے حقوق پامال ہوتے رہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں کووڈ-19 کا اثر بھی پڑا ہے۔ عالمی اقتصادی فورم رپورٹ 2020 کے مطابق کووڈ-19 کا اثر بچوں پر اس طرح پڑا کہ ان کی تعلیمی سرگرمیاں ٹھپ پڑ گئی اور ان پر ذہنی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ حالیہ اگست تک دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ بچے تعلیمی ادارے بند ہونے سے اب بھی متاثر ہیں۔ یوم اطفال منانے کا مقصد بچوں پر ہونے والے ظلم و تشدد کا خاتمہ، ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام، ان کی اچھی صحت کا خیال
اور بچوں سے محنت طلب کاموں کی روک تھام ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بچے قوم کے معمار اور مستقبل کے قائد و ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کی اعلیٰ تعلیم اور اچھی تربیت ہی ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا سبب ہے۔ ایک صحت مند اور تناور درخت ہی خوش ذائقہ پھل اور خوشبودار پھول دے سکتا ہے۔ 20 نومبر یوم اطفال کی مناسبت اس وقت مغربی ممالک سمیت پوری دنیا میں بچوں کے حقوق کو لے کر جو چہل پہل دکھائی دے رہی ہے، دانشوران فرنگ اس سلسلے میں جس حساسیت کا اظہار کر رہے ہیں، مختلف NGOs کی جانب سے جو شعور بیداری مہم چلائی جا رہی ہے، اور ہر سال اس حوالے سے جو مختلف قوانین وضع کیے جا رہے ہیں، بنظر غیر دیکھا جائے تو آج سے 1450 سال قبل جب انسانیت جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، اسی وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی قدر و منزلت اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ ذری اصول اور رہنما ہدایات عطا فرمائی جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے سرمۂ چشم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کے دانشور اور ماہرین نفسیات بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت کے بعض پہلوؤں کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اسلام نے ازدواجی زندگی کا طور طریق، شریک حیات کا انتخاب، نسل و نسب کی پاکیزگی اور بچوں کے جسم و روح کی تربیت کے سلسلے میں قدم قدم پر والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داریوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسلام نے بچوں کو بھی وہی مقام و مرتبہ دیا ہے جو انسانی نوع کے دیگر طبقات کو حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ جو شفقت اور محبت پر مبنی سلوک اختیار کیا ہے، وہ معاشرے میں بچوں کے مقام و مرتبہ کا عکاس بھی ہے اور ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ بھی۔ اسلام میں بچوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ اسلام نے بچوں کے حقوق کا آغاز ان کی پیدائش سے بھی پہلے کیا ہے۔ بچوں کے حقوق کا اتنا جامع احاطہ تلاش بسیار کے باوجود دنیا کے کسی نظام قانون میں نہیں ملتا۔ سردست ہم دین اسلام کی جانب سے عطا کردہ بچوں کے بعض حقوق و فرائض پر ایک دائرہ نظر ڈالتے ہیں۔ حق حیات۔ افلاس و بھکمری کا خوف زمانہ جاہلیت میں قتل الاطفال اور وعد البنات کا محرک ہوا کرتا تھا۔ اہل جاہلیت بطور خاص اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ وہ ان پر بوجھ بن کر ان کو معاشی لحاظ سے کمزور کر دیں گی اور ان کے لیے ان کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام نے بچوں پر اہم ترین احسان یہ کیا کہ انہیں زندگی کا حق عطا کیا۔ نکاح یا شادی کے ثمرے کے طور پر وجود پانے والے بچوں کو اسلام یہ حق دیتا ہے کہ وہ زندہ رہے، اور والدین کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ وہ اس کی زندگی کو خوشی سے قبول کریں اور اس کی بقا کے لیے ناگزیر و ضروری اقدامات بھی کریں۔ غور کیا جائے تو آج اس برائی نے منع حمل یعنی ضبط ولادت اور منصوبہ بندی کا نام اختیار کر لیا ہے۔ اندیشہ وہی ہے جو قدیم زمانے میں تھا، آنے والے کو رزق کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی اپنے آپ کو رازق سمجھتے تھے۔ آج بھی قومیں اپنے آپ کو وسائل رزق کا خالق سمجھتی ہیں، لیکن سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ ان معاشی بنیادوں کو بالکل منہدم کر دیتی ہے، جس میں صاف حکم دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ قتل نہ کرنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد انہیں قتل نہ کرو، رازق حقیقی انہیں بھی رزق دے گا اور ان کی برکت سے تمہیں بھی رزق عطا کرے گا۔ نسب و شناخت، پرورش و پرداخت۔ اسلام نسب کے تحفظ کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور شریعت اسلامیہ کے کئی احکامات کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب الموافقات میں شریعت کے 5 مقاصد ذکر فرماتے ہیں: حفاظت دین، حفاظت عقل، حفاظت جان، حفاظت نسب، حفاظت مال۔ ان میں دین کا ایک بہت بڑا مقصد نسب کی حفاظت ہے، جو کہ نکاح کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اگر نکاح کا عمل مفقود ہو جائے تو دین کا ایک بہت بڑا مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ شریعت اسلامیہ نے حفاظت نسب کے ذریعے اللہ کے بندوں کو ان کے حقوق دلانے کا ایک بہترین انتظام فرمایا ہے۔
تاکہ کوئی بچہ والدین کے پیار سے محروم نہ رہے، اسے باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا برابر ملتی رہے، اس کی اچھی تربیت کی جا سکے اور ساتھ ساتھ اس کے قریبی رشتہ داروں میں ایسے افراد موجود ہوں جو بچوں کے درست رویے پر حوصلہ افزائی اور کوتاہیوں پر بروقت تنبیہ کر سکیں۔ اگر اس تصور کو نظر انداز کیا جائے تو بھلا بچہ کیا مستقبل سنوار سکے گا؟ اسے خیر و شر کا ادراک کون کرائے گا؟ اسے معیاری تعلیم و تربیت کہاں سے دی جائے گی؟ اسے ایک بھائی کا ساتھ اور بہن کی غمخواری کا احساس کون دلائے گا؟ یقیناً وہ ان محرومیوں کے سبب معاشرے میں سرکشی مچا کر دکھائے گا اور اپنی جہالت کا مخاطب ہر کس و ناکس کو بنائے گا۔ تعلیم و تربیت۔ والدین پر بچوں کے سلسلے میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جہاں بچوں کو اچھی زندگی کے لیے اچھی خوراک، عمدہ کپڑے اور زندگی کی دوسری اشیاء مہیا کریں، وہیں ان کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کا بھی بھرپور انتظام کریں۔ نیز زندگی اور اس کے نشیب و فراز کے بارے میں اپنے تجربات اور مشاہدات سے بچوں کو مستفید کریں تاکہ وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ماہرین کے مطابق بچہ پیدائش کے بعد تربیت کے حوالے دو دور سے گزرتا ہے۔ پہلا، بچپن کا دور۔ یہ دور 1 سال کی عمر سے 7 سال تک ہوتا ہے۔ اس دور میں بچے کے اندر براہ راست تربیت حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس دور میں اپنی دنیا سے بے خبر ہوتا ہے۔ دوسرا، 7 سال سے 14 سال کی عمر تک کا دور۔ اس دور میں عقل تدریجاً بڑھتی ہے اور فکری فعالیت کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔ اس دور میں انسان سیکھتا ہے اور تعلیم و تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے دور میں تربیت براہ راست نہیں ہونی چاہیے اور اس عمر میں بچے کو کسی چیز سے روکنے اور کسی چیز کا حکم دینے میں سختی بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے اچھا ماحول، پاکیزہ فضا اور مناسب دوست فراہم کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ماحول اور معاشرے سے تربیت پاتا اور ادب سیکھتا رہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں اخلاق کی پہلی بنیاد پڑتی ہے اور وہ اپنے ماحول کے بارے میں اچھی یادداشتیں اور مناسب طرز عمل کو محفوظ کر لیتا ہے۔ دوسرے دور میں بچے کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کی غلطیوں سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی بے ادبیوں سے روکنا چاہیے، اسے نظم و ضبط سکھانا اور حد سے زیادہ کھیل کود وغیرہ میں وقت ضائع کرنے سے روکنا چاہیے۔ عبادت اور نیک کاموں کی طرف سے اسے رغبت دلانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی ہوں اور انہیں نماز پر مارو جب وہ 10 سال کی ہوں اور علیحدگی کر دو ان کے درمیان خوابگاہوں میں۔ ابو داؤد۔ ان عمروں میں اگرچہ ان پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے انہیں ابھی سے نمازی بنانے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ عدل و مساوات۔ حقوق اطفال کے حوالے سے آخری اور اہم بات جسے والدین کو اپنے بچوں کے سلسلے میں ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ والدین بچوں کے درمیان کسی بھی چیز کی تقسیم وغیرہ کے موقع پر عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ بچوں کو ابتدا سے ہی عدل و انصاف کا خوگر بنانا چاہیے تاکہ وہ اس کی خوبی کو محسوس کریں، اس کی اہمیت سے آشنا ہو جائیں، اسے اپنی زندگی اور معاشرے کے لیے ضروری سمجھیں اور بے انصافی، ظلم اور ہر طرح کے امتیاز سے پرہیز کریں، کیونکہ بچوں کی زندگی میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، لہٰذا عدل و انصاف کے نفاذ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھنا بھی از حد ضروری ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اپنا کچھ مال عنایت کیا۔ میری والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک اس پر راضی نہیں ہوں گی جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لو۔ چنانچہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ اس کو مجھے دیے گئے ہدیے پر گواہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو اسی طرح ہدیہ دیا ہے؟ میرے والد نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے بارے میں عدل سے کام لو۔ چنانچہ میرے والد نے وہ ہدیہ مجھ سے واپس لے لیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے پوچھا
کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ سب لڑکے فرمانبرداری اور حسن سلوک میں برابر ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تو ایسا نہ کرو، یعنی تم بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہ لوگے اور برابری نہ کرو گے تو تمہارے ساتھ حسن سلوک اور اطاعت و فرمانبرداری میں بھی تمام بچے یکساں نہ ہوں گے، بلکہ جن بچوں میں محرومی کا احساس ہوگا اور وہ والدین کی طرف سے ناانصافی محسوس کریں گے، ان کے اندر والدین کی نافرمانی کا جذبہ ابھرے گا۔ خلاصہ کلام، بچوں کی تعلیمی، معاشی اور معاشرتی ضروریات کے ساتھ ساتھ نفسیاتی ضروریات بھی بہت اہمیت کی حامل اور والدین کی توجہ کے متقاضی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ نہ صرف بچے کی تعلیمی و معاشی ضروریات پر توجہ دیں بلکہ بچوں کی سماجی اور نفسیاتی ضروریات کو بھی سمجھیں اور ان کی ضروریات کی تسکین کا مناسب انتظام کریں۔ دن بھر میں بچوں کے لیے کچھ وقت فارغ کریں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے سر پر دست شفقت رکھیں، ان کی پریشانی پوچھیں اور اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ دور جدید کا ایک المیہ یہ ہے کہ والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے، جبکہ پرانے زمانے میں والدین بچوں کو وقت دیتے تھے، انہیں قصے اور کہانیاں سناتے تھے اور ان کی فکری تربیت کرتے تھے۔ یوں بچوں کی نفسیاتی ضرورت بھی پوری ہو جاتی تھی اور تعلیم و تربیت بھی۔ یوم اطفال کے موقع پر بچوں کے والدین اور سرپرست حضرات میں ان باتوں کے متعلق بیداری لانا بے حد ضروری ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔